اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا والذاریات ذروا. واو ویسے تو ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے اور کے معنوں میں، لیکن یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے یہ اسم سے پہلے آیا ہے، اور اسم بھی وہ جس کے نیچے زیر ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر واو اسم سے پہلے آ جائے جس کے نیچے زیر ہو تو یہ واو قسمیہ بن جاتا ہے. تو یہاں پہ واو سے مراد قسم ہے. الذاریات، یہ کلمہ ذا، را اور واو سے نکلے گا. ذرا یزرو، ذرا یزرو، ایسی ہواؤں کا چلنا جو ساتھ اپنے مٹی اور چھوٹی موٹی چیزوں کو لے کر چلتی. یعنی یوں کہنا چاہیے آندھیاں. زارن فاعلن، اور اس کی جو مؤنث ہوگی وہ زاریہ ہوگی. زاریہ کی جمع ہے زاریات، ہوائیں، آندھیاں جو مٹی کو ساتھ لے کر چلیں. والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی. ذروا، جب پہلے جو کلمہ آیا ہے اسی کے فعل کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کر دیا جائے، یعنی اس کے مصدر کو لایا جائے، تو اس کا حق ادا ہو جاتا ہے اس فعل کا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، اس طرح گرد اڑانے والی کہ جس طرح گرد اڑانے کا حق ہے، یعنی بہت تیز آندھیاں. قسم ہے ان ہواؤں کی. فالحاملات وقرا، فالحاملات وقرا، قسم صرف ان ہواؤں کی نہیں کھائی جا رہی جو مٹی اڑا رہی ہیں اور اس کو منتشر کرتی ہیں. پس قسم ہے الحاملات، ان ہواؤں کی جنہوں نے اٹھا رکھے ہیں، جس کے اندر ہیں وقرا، بوجھ. یعنی سمندروں کے اوپر جب سورج نے اپنی شعاعیں ڈالی تو اس سے جو بخارات بن گئے، تو لاکھوں ٹن پانی جو کہ بخارات کی صورت میں ہواؤں میں چلا گیا، اس سے وہ حاملات ہیں. حاملہ کی جمع حاملات، یعنی وہ ہوائیں جس کے اندر آبی بخارات ہیں، وقرا اور بوجھ والے ہوں. پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہواؤں کی قسم. فالجاریات یسرا، فالجاریات یسرا، پھر ان ہواؤں کی بھی قسم. پس الجاریات، جو چلنے والی ہیں. جرا یجری جرین، اردو میں بھی کہتے ہیں جاری کرنا، بہنا. جاری ہیں، بہتی ہیں، چلتی ہیں. یسرا، یسر کہتے ہیں یسرا یسیرو یسرن، یعنی آہستہ آہستہ آرام سے آسانی کے ساتھ چلتی ہیں. یہ ان ہواؤں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں. والذاریات ذروا، ان آندھیوں کی قسم جو چلنے کا حق ادا کر دیتی ہیں. فالحاملات وقرا، اور وہ ہوائیں جو اپنے اندر آبی بخارات کا بوجھ لے کر چلتی ہیں. اور وہ ہوائیں بھی الجاریات، وہ ہوائیں بھی جو چلتی ہیں یسرا، نرمی اور آسانی کے ساتھ چلتی ہیں. فالمقسمات امرا، فالمقسمات امرا، پس المقسمات، مقسمات ان کی جمع ہے مقسمات.
گولتے کو کاٹا، الف اور تا کا اضافہ کر دیا۔ قسم یقسم تقسیماً کہتے ہیں بتدریج کسی چیز کو بانٹنا۔ فالمقسمات، اور یہ جو ہوائیں ہیں یہ تقسیم کرتی ہیں امرا، وہ جو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ان بابی بخارات کو اٹھاؤ اوپر لے کر جاؤ اور ان کو بارش بنا کر نیچے برسا دو، کس علاقے میں کتنی برسانی ہے یہ تقسیم بھی وہ کرتی۔ فالمقسمات امرا، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کا کرنے والی ہیں، یہی کام کرتی اللہ کے حکم کے ساتھ۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، قسم ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، آبی بخارات سے لدے ہوئے جس سے بوجھ ہو گیا ہے۔ فالجاریات یسرا، پھر سبک رفتاری سے چلنے والی ہیں، جو آسانی کے ساتھ چلنے والی ہیں۔ والمقسمات امرا، وہ جو امر ہے بارش کا اس کی تقسیم کرنے والی، کس علاقے میں کتنا بارش ہونی ہے۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا بادل جو ہے وہ ہواؤں کو اڑا کے لے جاتے ہیں، حالانکہ وہ پانی سے بھرے ہوتے ہیں، بھاری چیزیں تو نیچے آتی ہیں، اڑتی تھوڑی ہیں، یہ تو اس کا حکم ہوتا ہے تو تب اڑتی ہیں۔ انما توعدون لصادق، انما توعدون لصادق، انما بے شک توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس کی تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے، جس کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے، لصادق، لام یہاں پہ یقیناً کے لیے، اور صادق کا کلمہ تو اردو میں بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں اور وعدے کا کلمہ بھی اس طرح ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پہلے مقسمات کے اندر تقسیم کا کلمہ بھی، یسر کا کلمہ، جاری کا کلمہ، حامل کا کلمہ، سارے ہماری زبان میں استعمال ہونے والے کلمات ہیں۔ انما توعدون لصادق، جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، وہ یقینی ہو کے رہنی ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، آیت نمبر 6، وَإِنَّ، وہ اور اِنَّ، بے شک، الدین، الدین بدلہ، جزا، سزا، معاوضہ، صلہ۔ وَإِنَّ دِینَ، یہ بدلہ، جزا اور سزا، لَوَاقِعٌ، یہ واقع ہو کے رہنی ہے، اور جزائے عمل اچھا ہو یا برا ہو ضرور پیش آنی ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، وہ اور قسم ہے، کیونکہ سما کے نیچے پھر زیر آ گئی، اور قسم ہے السماء، آسمان کی، ذات حب کی، ذات والے کو کہتے ہیں، حبک، ریت کے ٹیلوں کے درمیان بھی راستے سے بنے ہوئے نظر آتے ہیں، ستاروں کے درمیان بھی راستے ہوتے ہیں، ریت اور پانی میں بننے والی لہروں کو بھی حبک کہتے ہیں۔ یہ جو گھنگریالے بالوں کی لٹیں بن جاتی ہیں ان کو بھی حبک ہی کہتے ہیں، یہ بھی لہریں بنی ہوتی ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آسمان ایک دن آئے گا یہ بھی بدل جائے گا، اس کی شکلیں بھی بدل جائیں گی۔ انکم لفی قول مختلف، انکم لفی قول، انکم، انا بے شک، کم تم سب ہو، لفی، لام یقیناً کے لیے، فی میں، قول کسی قول میں ہو، یقیناً فی میں، قول مختلف، مختلف ہو، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یؤفک عنہ من افک،
یوفق عنہ من افک. افقا، اف کا کلمہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بہتان لگانا، بھٹکا دینا. افقا یافقو افقن، اور افقا یہ پھرا ہوا ضعیف العقل، اس کے لیے کلمہ استعمال ہوتا ہے. تو افقا یافقو افقن، پھیر دینا، جھوٹ گڑنا، جھوٹی باتیں بنانا اور بہک جانا. یوفقو یہ کے اوپر تو مضارع پیش آ گئی، اور تیسرے حرف کے اوپر زبر آ گئی. اگر مضارع کی علامت پر پیش ہو اور تیسرے کے اوپر زبر آ جائے تو یہ کلمہ معروف نہیں رہتا، مجہول ہو جاتا ہے. جب یہ کلمہ مجہول ہو گیا تو اس کا مطلب ہے یوفقو، جو بہکائے گئے، جنہیں کسی دوسرے نے بہکا دیا، عنہ اس سے، یعنی وہ آخرت کے فکر سے جس نے بہکا دیا. کن کو بہکا دیا؟ من افقا. یہ کلمہ افقا پھرا ہوئے کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور ضعیف العقل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ یوفقو یعنی بہکائے گئے ہیں، من افقا وہ بہکایا گیا ہے جو کہ دراصل کم عقل تھا، ضعیف العقل تھا، یا پھرا ہوا تھا حق سے. اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو، جو ضعیف العقل ہو. قتل الخراصون. قتل مارے گئے. یہ کلمہ بھی قتل قتلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن پہلے کے اوپر پیش دوسرے حرف کے نیچے زیر ماضی میں آ جائے تو یہ کلمہ بھی معروف نہیں رہتا، مجہول ہو جاتا ہے. قتل قتل کیا گیا یعنی مارا گیا. الخراصون، خرسا یخرسو، ناصرہ ینصرو اس کا باب ہے، اٹکل پچو لگانے والے. خراس غافل ہونا، بھولنا، بھول چوک ہو جانا. مارے گئے قیاس و گمان کا حکم لگانے والے، یہ محاورتاً کہتے ہیں قتل یعنی مارے گئے، جو قیاس و گمان کا حکم لگانے والے ہیں. الذين هم في غمرة ساهون. الذین یعنی آخرت کے بارے میں کون بتا سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو بتا سکتا. تو علم تو وہاں سے آنا ہے. جو اندازے لگاتے ہیں مارے گئے، کل قیامت برپا ہوگی تو کیا کریں گے. الذین ہم، الذین وہ سب اشخاص، ہم پھر آگے وہ سب، فی غمراتن، غمرہ کہتے ہیں موت کی سختی کے وقت جو مدہوشی ہو جاتی ہے اس کو غمرہ کہتے ہیں. غمرات الموت، موت کی غشیاں. ہم فی غمراتن، وہ موت کی بے ہوشیوں میں ہیں، یعنی عالم نزا میں ہیں. ساہون، ساہون کہتے ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ موت کی غشی کی طرح غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے، اور جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش. ساہون، ساہا یسہو، بھولے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے، ایسے شخص کو کہتے ہیں. يسألون أيان يوم الدين. یسالون، سألا یسالو، سوال ہماری ہی زبان کا کلمہ ہے، بون جمع کی علامت. یسالون وہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں. ایانا کب آئے گی، کب، ایانا کب، یوم الدین
کب ہوگا یوم الدین، یوم دن، الدین بدلے کا دن کب ہوگا؟ وہ سوال کرتے ہیں. يوم هم على النار يفتنون. یوم دن ہوگا، ہم وہ ہوں گے، ہم وہ سب، علی الناری علی پر، النار النار کا ہے عام آگ نہیں کا، آخرت کی آگ کے سامنے. یفتنون بھونے جائیں گے، جلائے جائیں گے، پھر انہیں پتہ چلے گا. وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، جھلسائے جائیں گے. اس وقت انہیں کہا جائے گا ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذوقو، ذوق تو کہتے ہیں نا چکھ مزہ، ذوقو تم سب چکھو مزہ، فتنتکم اپنے فتنے کا. دنیا میں جو تم فتنے برپا کرتے رہے ہو، یا قیامت کے بارے میں جس فتنے میں تم مبتلا رہے ہو، مانتے نہیں تھے، اپنے اس فتنے کا مزہ چکھو. ھذا اس کا، الذی وہ جو کہ کنتم بہ تستعجلون، کنتم، کن کا مطلب ہونا، تم کا مطلب تم ہی، کنتم تم تھے، بہ جس کے متعلق، بے کے متعلق، تستعجلون تم عجلت برت رہے تھے، تم جلدی مچا رہے تھے، کوشش کر کے جلدی چاہتے تھے کہ کام ہو جائے. یعنی وہ عذاب اب تمہارے سامنے کھڑا ہے. ان سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون. ان المتقین فی جنات وعیون. ان بے شک، المتقین، متقی کی جمع ہے متقین، متقی کے کلمے کے آخر پہ یان ان کا اضافہ ہو گیا. المتقین حقیقی تقوی اختیار کرنے والے، الف لام لگا سارے کے سارے. فی جنات، فی میں جنت ان کی جمع ہے جنات، جنات میں باغات میں ہیں. وہ عیون، عیون عین کی جمع ہے، عین کہتے ہیں اس کو چشمے کو، چشموں میں اور باغات کے اندر ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین. آخذین لینے والے ہوں گے، اخذ کرنا لینا، آخذین لے رہے ہوں گے، ما آتاہم، ما موصولہ ہے، کبھی ما جو کے معنوں میں بھی آتا ہے، کبھی ما نہیں کے معنوں میں بھی آتا ہے، کبھی ما کتنا کے معنوں میں آتا ہے، اور کبھی استفہامیہ ما کبھی کیا کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو جو معنی اردو ادب قبول کر لے بس وہی ٹھیک ہے. اگر اردو ادب قبول نہ کرے تو سمجھیے کہ ابھی ترجمہ ٹھیک نہیں ہوا. تو جو جس سے اردو کا جملہ بن جائے وہی پڑتال ہو جائے گی آپ کی کہ یہی کلمہ معنی ٹھیک ہے. ماں جو آتاہم، آتا یوتی، وہ الف اور تے سے ہیں، ہم اردو میں عین اور تا سے لکھتے ہیں، عطا کرنا. ما آتاہم جو عطا کیا، ہم ان کو، ربہم ان کے رب نے. آخذین لے رہے ہوں گے، ما آتاہم جو عطا کیا، ربہم ان کے رب نے. انہم، انا بے شک، ہم وہ سب، کانو تھے، واو جمع کی علامت، قبل ذالک، قبل بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ذالک
اس سے پہلے تھے محسنین، نیکوکار تھے۔ محسن کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، نام رکھا جاتا ہے، اور یا نون تو جمع کی علامت ہے۔ اور محسن کہتے ہیں جو احسان کے درجے پر نیکی کرنے والا ہو، وہ کام کرتے ہوئے اللہ کو دیکھ کر، یا کم سے کم یہ محسوس کر کے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہو، ایسے شخص کو محسن کہتے ہیں، احسان کرنے والا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اور جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، یعنی دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے تو جنت اور عیون ملنے۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون۔ کانا کا مطلب ہونا، واو الف جمع کے لم، کانو وہ تھے، قلیلاً تھوڑا ہی، قلیل اردو کا کلمہ، قلیلاً من اللیل، من سے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اللیل رات میں وہ تھوڑی ہی دیر، قلیلاً تھوڑا، سارے کلمات ہماری زبان کے میں استعمال ہوتے ہیں، ما جو، یہجعون یہ کلمہ ہماری زبان میں نہیں استعمال ہوتا۔ ہجع یہجعو، ہجع یہجعو، فاتح یفتح، یہ اس کا باب ہے، فاتح یفتح فتحاً، ہجع یہجعو ہجعاً، کہتے ہیں رات کو سونا، رات کے سونے کو ہجع کہتے ہیں، وہ رات کو سویا۔ یجہن وہ رات کو سوتا ہے یا سوئے گا، وونن تو جمع کی علامت، ما یجہن جو وہ رات کو سوتے ہیں، یعنی راتوں کو کم ہی وہ سوتے ہیں، راتوں کو وہ کم ہی سوتے تھے۔ وبالاسحار هم يستغفرون، وبالاسحار هم یستغفرون، راتوں کو بھی کم سوتے تھے۔ واو اور بے میں الاسحار، اسحار سحر کی جمع ہے، جسے اردو ہم سحری کہتے ہیں۔ سحری کے وقت یعنی صبح صادق کے وقت ہم وہ تھے یستغفرون، وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے، اللہ سے معافیاں مانگتے تھے۔ یہ جو جنت میں گئے ہوئے لوگ ہیں ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اللہ سے وہ لے رہے ہوں گے، اس سے پہلے وہ محسن ہوں گے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر رات کے پچھلے پہر معافی مانگتے تھے۔ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، وہ اور فی میں اموالہم ان کے مالوں میں، مال کی جمع ہے اموال، ہماری زبان کا کلمہ ہے، فی بھی واو بھی، حق حق ہے، یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، لل کے لیے، ایک لام آئے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ اس کے معنی یقیناً کرنے ہیں یا کے لیے کرنے ہیں، لیکن دو لام آ جائیں تو اس کا ترجمہ کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ سائل کا کلمہ بھی اسی طرح ہم اردو میں لکھتے اور استعمال کرتے ہیں، مانگنے والا۔ فی اموالہم ان کے مالوں میں حق حق ہے، للسائل مانگنے والے کا، محتاج کا اس میں حق ہے، والمحروم اور جو محروم ہو گیا ہے، اس میں مفعول، محروم مفعول، جس سے مال روک دیا گیا ہے،
حرام یحرم، جسے مال حرام کر دیا یعنی روک دیا گیا ہے، جس کے اوپر یہ کام ہوا ہے وہ سائل اور محروم کے لیے ان کے مالوں میں حق تھا۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، وفی الارض، وہ اور فی میں الارض اور زمین میں آیاتن، جو آیات ہیں، زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ کی، وفی الارض اور اس زمین میں آیاتن، آیات ہیں، لل دو لام آگے کے لیے، موقنین، موقنین، یقنا یوکنو اکانن، یہ کلمہ موقن میم شروع میں لگ جائے تو والے کے لیے فاعل کے وزن پہ موقن بن گیا، یقین کرنے والا۔ وفی الارض آیات للموقنین، یہ آیات ہیں، وہ زمین میں جو نشانیاں ہیں یقین لانے والے ہیں، زمین کی آیات مشہودہ کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وفی انفسکم، وہ اور فی میں انفسکم، اور جو تمہارے نفسوں میں ہے، اور وہ نشانیاں بھی جو زمین میں ہیں اور وہ نشانیاں بھی تو جو تمہارے اپنے نفس کے اندر ہیں ان کے اوپر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ افلا، کیا، فا پس، لا نہیں، اور پس کیا نہیں، تبصرون، کیا تمہیں کچھ سوچتا نہیں ہے؟ ابصرا یبصرو، تبصرو، کیا تمہیں سوچتا نہیں ہے؟ روان جمع کے علم ہے، تم سب کو کیا سوچتا نہیں ہے؟ عقل کے ناخن نہیں لیتے؟ کیا تم کو سوچتا نہیں ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، وہ اور فی میں السماء آسمانوں میں ہے، رزقکم تمہارا رزق، رزق کا کلمہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، کم کا مطلب تم سب، تمہارا رزق، تم کا کہاں سے آ گیا؟ رزق کا کلمہ اسم ہے اور نکرہ ہے، کم کا کلمہ ضمیر ہے، اور تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو رزقکم تم کا رزق، وفی السماء رزقکم اور تم سب کا رزق آسمانوں میں ہے، وما توعدون، وہ اور ما، وہ ما جو توعدون، وعدہ یا عیدو تو کہتے ہیں نا وعدہ کرنے کو، لیکن یہ تے کے اوپر پیش آ گیا تو تیسرے حرف کے اوپر عین کے اوپر زبر آ گیا ہے، یہ کلمہ معروف نہ رہا، مجہول ہو گیا۔ ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی اللہ نے جو تم سے جس چیز کا وعدہ کیا، آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فا پس واو پھر قسمی آ گیا کیونکہ اس کے بعد اسم آ گیا جس کے نیچے زیر ہے، فا پس قسم ہے رب السماء، جو آسمانوں کا رب ہے، جو آسمانوں کا پالنہار ہے، مالک آقا اور شہنشاہ ہے، والارض اور زمین کا بھی، پس قسم ہے
آسمان اور زمین کے مالک کی، جو ان کا مالک ہے، جو تصرف کا حق رکھتا ہے اس کے اندر. انہو، مالک کہتے ہیں اس کو ہیں جو تصرف کا حق رکھے. انہو، انا بے شک ہو، وہ ہے، لحقن، وہ حق ہے، مثل، اسی طرح کا حق ہے، ما، جو، انکم، بے شک، انا، بے شک، کم، تم سب، تنطقون، جس طرح تم گفتگو کر رہے ہو یہ حق ہے، اسی طرح یہ بھی حق ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے. قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی ہے جیسے تم بول رہے ہو. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم، ہل، کیا، عطا کا، عطایاتی آنا، عطا کا، کیا آیا ہے، کا، تمہارے پاس، حدیث، بات، گفتگو، ضیف، ضیف کہتے ہیں مہمان کو، ضیوف اس کی جمع ہے، ضیوف الرحمن، رحمان کے مہمان. ضیف ابراہیم، ضیف نکرہ ہے، ابراہیم کا کلمہ معرفہ ہے کیونکہ اسم ہے. ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کی کیا بات تم تک پہنچی ہے؟ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم مکرمین، مکرم کہتے ہیں نا، علماء اکرام کہتے ہیں، مکرم کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، اور مکرمین معزز مہمان کی، جو حضرت ابراہیم کا مہمان تھا، کیا اس کی خبر تم تک پہنچی ہے؟ اے نبی، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حقائق بھی تم تک پہنچی ہے. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. اس داخلو، وہ جو پہنچی اس کو یاد کرو ذرا. اس، جب داخلو، جب وہ داخل ہوئے، وہ مہمان جب داخل ہوئے، داخلہ یدخلو ہماری زبان کا کلمہ ہے، وہ الف تو جمع کی علامت ہے. علیہ، علی کا مطلب پر، ہی اس پر، جب اس پر داخل ہوئے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جب مہمان آئے، فقالو، پس قالو تو انہوں نے کہا سلامہ، تو انہوں نے سلام پیش کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو السلام علیکم کہا. قالا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلام، تم پر بھی سلامتی ہو. وعلیکم السلام، انہیں بھی کہا. قوم منکرون، آپ لوگوں پر بھی سلام ہو، کچھ نا آشنا لوگ ہیں. قوم ہیں، لوگ ہیں، منکرون، جو کہ جانے پہچانے نہیں ہیں، اجنبی ہیں. منکر اس کے معنی ناگواری بھی ہوتا ہے، اگر اسم آ جائے، ناگواری بھی اور برائی بھی، منکر، اور اس سے مراد اجنبی بھی، نا آشنا. کچھ نا آشنا لوگ ہیں. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فراغ إلى أهله، فراغ یفرغ فراغن، کسی کام سے فارغ ہو کر دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو جانے کو کہتے ہیں فراغ. الی اہلہ، اپنے ان مہمانوں کو سلام دعا کے بعد
یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو کوئی اجنبی لوگ ہیں تو اگلے کام کی طرف متوجہ، فارغ الی اہلہ، تو اہل خانہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، فراغ تو اگلے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے، الی اہلہ، اپنے اہل کی طرف، اہل خانہ کی طرف، فجاء، پس جاء آ گیا، بعجل، بے کے ساتھ، اجل کہتے ہیں عربی زبان میں بچھڑے کو، اجل بچھڑا لے کر آگے، سمین، موٹا اور فربا، چھانٹ کے اپنے جانوروں میں سے ایک اچھا سا بچھڑا موٹا، اسے بھونا اور لے کر آ گئے۔ ایک اور جگہ پہ جو کلمہ آتا ہے اجلن، حنیس کا لفظ ہے، اس لیے میں نے کہا بھونا ہوا، حنیس کہتے ہیں بھونے ہوئے کو، تو وہ یہاں سمین خالی کلمہ استعمال کیا گیا ہے، تو بھونا ہوا بچھڑا لے کر آئے، فقربه إليهم قال ألا تأكلون فقربہ، پس قربہ قریب کرنا، نزدیک کرنا، پیش کرنا، الیہم ان کی طرف، ان کے پاس پیش کیا، ان کو قریب کیا، قال کہا الا تاکلون، جب دیکھا کہ وہ نہیں کھا رہے تو حضرت ابراہیم نے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ عربوں کے ہاں مہمان نوازی کا یہ سلسلہ ہے کہ اگر کوئی پیش کرے تو اگر کوئی نہ کھائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوستی میں نہیں، دشمنی کی حالت میں ہے۔ یہ بھی خوف کی بات تھی، اور مہمان ہو کے پھر نہیں کھاتا تو پھر کوئی انسانی نہیں، غیر انسانی کوئی مخلوق ہے، یہ بھی خوف کی بات ہے۔ اس لیے کہا فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأوجسا، اوجسا یوجسو اجاسن، اوجسا یوجسو کہتے ہیں دل میں گھبراہٹ محسوس کرنا یا خوف محسوس کرنا۔ جب انہوں نے نہ کھانا کھایا تو دل میں ایک خوف محسوس ہوا، منہم ان سے، خیفتن، خیفہ بھی کہتے ہیں خطرے کے اندیشے، تو ان سے خطرے کا اندیشہ انہیں اندر ہی اندر محسوس ہونے لگا اور دل گھبرایا۔ قالو، تو مہمان پہچان گئے، قالو تو انہوں نے کہا لا تخف، لا نہیں، تخف، خافا یخافو، خوف اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کلمہ، ہماری زبان کا کلمہ ہے، لا تخف، نہ خوف کرو، وبشروا، وہ اور بشرا یبشرو کہتے ہیں خوشخبری سنانا، بشرا انہوں نے خوشخبری سنائی، واو الف جمع کی علامت ہے، وبشروا انہوں نے خوشخبری سنائی، ہو ساتھ لگ گیا ہے اس لیے واو کے بعد کا الف جو ہے وہ حذف ہو گیا، بشروہ انہوں نے خوشخبری سنائی، بغلامن، بے کے مطلب غلام کہتے ہیں لڑکے کو، فبشروہ بغلام، بے کے متعلق غلامن، غلام، غلام کہتے ہیں لڑکے کو، علیم، علیم علم والا، وبشروہ اور انہوں نے بشارت دی انہیں، بغلامن ایک لڑکے کی، علیم جو کہ ذی علم ہے، اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مجدہ سنایا۔ اچھا، علیم کا کلمہ اب مخلوق کے لیے آیا، پہلے علیم کا کلمہ خالصتاً اللہ کے لیے آ رہا تھا، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ اللہ کی تو نہ ازل ہے نہ ابد، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، لیکن مخلوق کی ازل بھی ہوتی ہے اور ابد بھی ہوتی ہے۔ تو جب
وَبَشَّرُوهُ، تو جب وہ بچہ پیدا ہی ابھی ہونا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دیتے ہوئے اسے علیم قرار دے دیا کہ وہ جاننے والا ہے شروع سے اور ابد ابد تک کا جاننے والا ہے، جب تک، اور اس کا ابد کب ہے؟ جب ان کی موت واقعہ ہو جائے۔ وَبَشَّرُوهُ، اور انہوں نے بشارت دی بغلام، لڑکے کے متعلق علیم جو ذی علم ہے۔ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم۔ فأقبلت المرأة، پس اقبلا کہتے ہیں، اقبلا یقبلو اقبالاً، کسی کے سامنے آ جانا، لیکن بات چونکہ امرأہ کی ہو رہی ہے، امرأہ کہتے ہیں عورت کو، تو فاقبلت یہاں پہ جزم آنی چاہیے، اقبلت، وہ اچانک سامنے آ گئی، امرأتہ اس کی بیوی، فی میں سرتن، تیز آواز سے بولتی ہوئی، چیخ کر بولنا، منہ کو اوپر ہاتھ مار کے پیٹنا، تیز آواز میں بات کرنا سرہ کہلاتا ہے۔ سرتن، اس حالت میں کہ تیز بول رہی تھی۔ فسکت، سکا کا کلمہ جو استعمال ہوتا ہے، سکا یا سکو کہتے ہیں سکن، اپنے سر کو پیٹنا، تو سر کو پیٹتے ہوئے اس نے کہا، وجہہا، اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ مارتے ہوئے اس نے کہا، وقالت، وہ اور قالت، اور کہا، عجوزن، بوڑھی ہوں، عجوز کہتے ہیں بوڑھے کو، عقیم، اور بانجھ بھی ہوں۔ ہے یہ کیا بات تم نے کہہ دی ہے کہ ابراہیم تیرے ہاں بیٹا ہوگا؟ میں تو بوڑھی بھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں۔ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ قالو، تو مہمانوں نے کہا، قالا کہا، واو الف جمع کی علامت، تو مہمانوں نے کہا، کذالک، اسی طرح، اللہ کے ہاں یہ کوئی باتیں نہیں ہیں کہ کس کے ہاں بیٹا دینا ہے اور کس کے نہیں دینا، یہ اللہ کرتے، کذالک، اسی طرح اللہ بیٹا دیتے ہیں۔ قالا، کہا، ربو کی، تمہارا رب، ربو کی، تمہارا رب، انہو، انا بے شک ہو، وہ ہے، ہوا، وہی تو ہے، الحکیم، حکمتوں والا، دانائیوں والا، علیم، ازل سے ابد ابد کا جاننے والا، اور یہ دونوں صفتیں اللہ کی بتائیں، علیم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ انہوں نے کہا، یہی کچھ فرمایا ہے، کذالک، اسی طرح، قال ربک، تمہارے رب نے کہا ہے، تمہارے رب نے اسی طرح کہا ہے کہ ہم اس کو بیٹا دیں گے، انہو هو الحکیم، وہ کہتا ہے تو وہ حکیم کا کہنا ہے، دانشور کا کہنا ہے، جاننے والے کا کہنا ہے، ہماری بات نہیں ہے، ہم تو صرف خوشخبری سنا رہے ہیں۔ یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ قال، کہا، فما خطبکم ایہا المرسلون، تو یہ بات جب بیوی اور حضرت ابراہیم کی بیوی اور فرشتوں کے درمیان، مہمانوں کے درمیان یہ مکالمہ ہو گیا، تو حیران ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں، قال فما خطبکم ایہا المرسلون، قال، کہا، فا، پس، ما، کیا ہے، خطبکم، تمہاری کیا شان ہے، تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا صورت حال ہے۔ اور
جب یہ کہنا تمہارا مدعا کیا ہے، جب کہنا تمہارا مطلب کیا ہے، تو عرب کہتے ہیں ما خطبک، تو انہیں کہا جائے فما خطبکم، تمہارا مدعا کیا ہے، ایھا المرسلون، ایھا اے مرسلون، اے بھیجے ہوئے لوگوں، بتاؤ کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ اب سمجھ آ گئی ان کو کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرشتگان الہی، اے اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں، فرشتوں، کیا مہم آپ کو درپیش ہے، کیوں بھیجے گئے ہو، تمہارا مدعا کیا ہے، کیا چاہتے ہو؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، مہمانوں نے کہا، انا بے شک نہ ہم، ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں، ارسلہ ہم بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الہ کی طرف، قوم کی طرف، مجرمین جو مجرم قوم ہے، الہ قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہ نہیں بتایا کہ کہاں جا رہے ہیں، کس کے ہاں جانا ہے، بس جملہ اتنا ہی کہا ہے الہ قوم مجرمین، تو حضرت ابراہیم کو بات سمجھ آ گئی کہ قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، کہ ان کا جرم دنیا میں مشہور ہو چکا تھا۔ الہ قوم مجرمین قالوا انا ارسلنا، ہم ارسال کیے گئے ہیں، الہ قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف۔ لنرسل عليهم حجارة من طين۔ لنرسل علیہم، لام کے لیے، نرسل کہ ہم ارسال کریں، ہم بھیجیں، علیہم ان پر، حجارتن، حجارہ کہتے ہیں پتھر، من سے تین کہتے ہیں مٹی اور پانی کو ملا کے جو گارا بنا کے سوکھ کے جو پتھر بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں، تاکہ ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائیں، اور پتھر بھی نرسل علیہم حجارۃ من الطین، ہم بھیجے گئے ہیں علیہم ان پر، تاکہ حجارۃ من الطین، وہ لے کر جائیں، پتھر برسائیں جو کہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، پکے ہوئے ہیں، آگ میں پکایا گیا جن کو، مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ مسومتاً، مسومہ کہتے ہیں نشان زدہ کو، مسومہ واو کے اوپر اگر زبر ہے تو یہ اس میں مفعول ہو گیا مسومہ، اور نشان لگائے ہوا، اور اگر یہ مسوم آ جائے تو اس کا مطلب نشان لگانے والا۔ یہاں پہ زبر ہے، مسومتاً جن کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں، عند ربک، عند پاس، ربک تیرے رب کے پاس سے، تیرے رب نے ان کے اوپر نشان زدہ کر کے بھیجا ہے کہ یہ فلاں کو ہی لگنا ہے، جا کے دوسرے کو نہیں لگے گا۔ للمسرفین، اسراف کرنے والوں کے لیے، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے، جو حد سے تجاوز کر گئے ہیں ان کے لیے یہ نشان زدہ کنکر ہم لے کر آئے۔ لنرسل علیہم حجارتاً، تاکہ ہم بھیجیں علیہم ان پر، حجارتاً پتھر، من طین، ان پر بھیجیں یعنی ان پر برسائیں پتھر، من طین پکی ہوئی مٹی کے،
مسومتن جو نشان زدہ ہیں، عند ربک تمہارے رب کے ہاں سے، تاکہ ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں سے حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ اللہ نے نشان لگا کر بھیجا ہے، یہ پتھر فلاں کو ہی لگے گا۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 35، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کیا اللہ کی شان! عذاب آتا ہے تو گھیوں کے ساتھ گھن نہیں پستا، اوپر سے جو پتھر آ کے لگے گا وہ ٹھیک اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ اس نے فلاں ابن فلاں کو ہی لگنا ہے، اور یہ کریں گے بھی اس وقت جب ان میں سے مومنین کو نکال لیں گے۔ فَأَخْرَجْنَا، ہم نے نکال لیا، اخرجا یخرجو اخراجن، کسی نے کسی کو نکال لیا۔ فَأَخْرَجْنَا، ہم نے بستی سے نکال لیا، من کانا، من جو کانا تھا، فیہا اس میں، اس بستی میں جو تھا، من المؤمنین، من سے المومن حقیقی مومن، یانون جمع کی علامت آ گئی، تو حقیقی مومنین جو تھے وہاں پر ان کو وہاں سے ہم نے نکال لیا، پھر ان کو بھیجا تھا۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت، اللہ اکبر، فا پس ما نہیں، وجدنا ہم نے نہیں پایا، ہم نے نہیں پایا، فیہا اس کے اندر، غیر بیت ایک گھر کے سوا، من المسلمین، من سے المسلمین، ایک گھر کے سوا کوئی اس میں مسلمان نہیں تھا، سارے اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے تھے، حد سے نکلے ہوئے لوگ تھے۔ وہ گھر خود حضرت لوط کا گھر تھا۔ اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً، وہ اور ترکنا ہم نے چھوڑ دیا، ترک کر دینا، چھوڑ دینا، نہ ہم نے چھوڑ دیا، فیہا اس میں، آیتن نشانیاں، للذین ان لوگوں کے لیے، یخافون جب ہمارا عذاب آیا تو پھر وہاں پہ نشانیاں چھوڑ دی، لیکن یہ نشانی سے کچھ لوگ تو انہی کھنڈرات پہ جاتے ہیں تو سیر کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ یا اللہ یہ ہستی بستی ہستی صرف تیری نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہو گئی، ہمیں تباہ نہ کر دینا۔ یخافون، یہ فعل مضارع کی علامت، واو نون جمع کی علامت، خافا یخافو، وہ ڈرتے ہیں، یہ ڈریں گے، العذاب عذاب سے، علیم العلیم جو دراصل بڑا دردناک عذاب ہے۔ علم اردو میں کہتے ہیں، اور فعیل کے وزن پر آ گیا علیم، وہ ڈرتے ہوئے جو بڑا ہی درد دینے والا دردناک عذاب ہے۔ اردو میں استعمال ہونے والے سارے کلمات ہیں۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ وفی موسیٰ، واو اور فی موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم میں بھیجا، از اس وقت کو یاد کرو کہ جب ارسلناہ، جب موسیٰ بھیجا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا، از جب ارسلناہ اسے ارسال کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، اس کو الی فرعون، الی کی طرف، فرعون کی طرف۔ اب یہاں قوم فرعون کی بات نہیں، فرعون قوم تو یہاں کی یہ حالت ہو گئی تھی، جو لیڈر کہتا تھا، فرعون کہتا تھا، وہ وہی کرتی تھی۔ تو اب ٹھیک کرنے کی ضرورت اس رجیم کی ہے کہ فرعون اور اس کے جو سردار ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے، اس لیے اللہ جل شانہ نے اب ان کے اندر بھیجا۔ ارسلناہ،
ہم نے اسے بھیجا یعنی موسیٰ کو بھیجا الی فرعون فرعون کے پاس بسلطان بے کیسا سلطان دلیلوں کے ساتھ سری سند کے ساتھ یعنی معجزات کے ساتھ بھیجا مبین جو واضح سندوں کے ساتھ بھیجا جس کو دیکھ کے کوئی انکار نہ کرے اسے ماننا پڑے کہ یہ اللہ ہی کا بندہ ہے فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فتولا پس تولا واللہ یہ لوگ کہتے ہیں نا منہ پھیر لینے کو تو اس نے منہ موڑا بے رکن ہی بے پر رکن ہی اس نے جو منہ پھیرا کیوں پھیرا بے رکن ہی رکن کہتے ہیں ایسی چیز جس کے اوپر کوئی اپنی طاقت جس پر کوئی بھروسہ کرتا ہے وہ رکن کہلاتا ہے رکنا یرکنو صاحب قوت صاحب عزت یعنی اپنے وہ درباری جن کی بنیاد پر وہ سارا سمجھتا تھا کہ میری حکومت قائم ہے ان کے زوم میں اس کی طاقت کے نشے میں اس نے منہ موڑا وقال اور کہا ساحرن یہ بڑی حقارت کے ساتھ کہنا ہوتا ہے کہ نام بھی نہیں لینا اور یہ نہیں بات بھی بتانی تعارف بھی نہیں کرانا اشارہ کر کے کہہ دیا ساحرن او مجنون یہ جو موسیٰ آیا ہے یا تو یہ ساحرن اردو میں استعمال کرتے ہیں ساحر جادوگر کو سحر کرنے والے کو او یا مجنون کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں یا یہ دیوانہ ہے کوئی مجنون ہے فتولا برکنہ وقال ساحر او مجنون تو وہ اپنے بل بوتے پہ اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم فأخذناه قرآن حکیم درمیان والی بات چھوڑ کے پھر اگلی بات کہہ رہا ہے درمیان میں باتیں پیچھے کئی دفعہ سمجھا دی ہوئی ہیں فأخذناه ہم نے اسے گرفت میں لے لیا پکڑ لیا اخذ کرنا پکڑنا لینا ہو اس کو وہ جنودہ وہ اور جنودہ اس کے لشکروں کو بھی پکڑ لیا اپنی گرپ میں لے لیا فَنَبَذْنَاهُ نبذا اٹھا کر پھینک دینا فَنَبَذْنَاهُمْ پھر ہم نے ان سب کو یعنی فرعون کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی اٹھا کے پھینک دیا فی الیمی فی میں الیم کہتے ہیں ویسے تو یم کہتے ہیں پانی کو تو وہ سارا پانی جو بہت زیادہ جس میں لشکر پھینکے وہ سمندر کی بات ہو رہی ہے جس میں انہیں پھینکا گیا تو سب کو سمندر میں پھینک دیا آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا وَهُوَ ملیم وہ اور ہوا اور وہ تھا وہ اب فرعون تھا ملیم خود کو ملامت کرنے والا لاما یلوم لام واو میم سے نکلا اردو میں کہتے ہیں ملامت کرنے والا ملیم جو مستقل ملامت اپنے آپ کو کرے اب وہ ہوا ملیم اب وہ اس وقت ملامت کر رہا تھا اس لیے تو اس نے کہا تھا اب میں ایمان لاتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں اب تو واضح ہو گیا ہے الان نہیں اب نہیں وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم وفی عادن وہ اور فی میں عادن اور عاد میں یعنی قوم عاد میں از ارسلنا اس جب ارسلنا ہم نے بھیجا علیہم ان پر ریح ہم نے بھیجی اس پر ہوائیں آندھیاں العقیم عقیم کہتے ہیں بے برکت بانج بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا منحوس
ٹھیک ہے وہ بھی. عقیم کہتے ہیں بانجھ کو جس سے کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو, نقصان دینے والی. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم ریح العقیم. ابھی ہم نے عقیم پیچھے بھی پڑھا ہے بانجھ کے لیے. اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں, عاد کی قوم کے اندر بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں. اذ ارسلنا علیہم, جب ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر, بے برکتی, بے فائدہ ہوا بھیجی. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ما تازارو, ما نہیں, تازارو, وزرا یزارو کہتے ہیں نا, فتح یفتح کے باب میں ہے چھوڑنا. ما تازارو, جس نے نہیں چھوڑی, من شیئن, من سے شیئن کوئی چیز بھی, آتت, آتایاتی آنا, آتت, چونکہ یہ مونس ہے ہوا اس لیے آ گیا آتت علیہ, آئی علیہ جس پر وہ ہوا آگی اس کو نہیں چھوڑا, الا سوائے اس کے, جعلت ہو کہ اس ہوا نے کر دیا اس کو, اس کو جعلت اس نے بنا دیا, اس کو کرمیم, بسیدہ, کاف کی طرح, بسیدہ ہڈیوں کی طرح کر دیا, چورا چورا اسے کر دیا, ایسی ہوا چلائی. اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں, وفی عادن, وہ جو شروع میں آیا کا کلمہ آیا تھا اسی کے ساتھ یہ ترجمہ چل رہا ہے. اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں, اذ ارسلنا علیہم ریح العقیم, جب ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیجی, ما تذرو من شیء آتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم, ایسی بے خیر, ایسی بے برکت ہوا بھیجی جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بسیدہ کر کے اس نے رکھ دیا. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. وفی ثمود, وہ اور فی میں, ثمود, اور ثمود کے اندر بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں. وفی ثمود اذ قیل لہم, یاد کرو اس وقت کو جب قیلا کہا گیا, پیسیوائز ہے, لہم کالا سے ہے قیلا, لام کے لیے ہم ان سے تمتعو, ایک عرصہ تک مزے لے لو. مال و متاع نہیں کہتے, دنیا میں مال و متاع دیا ہے تاکہ دنیا میں ایک عرصے تک جی لو, مزے لے لو. حتیٰ, یہاں تک کہ ہین, ایک وقت تک, ایک وقت معین تک مزے لے لو. اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں, جب ان سے کہا گیا تھا کہ خاص وقت تک مزے کر لو. فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فعتوا, پس عتوا, یہ کلمہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا. عطا یا عطو, عین تا واو سے یہ کلمہ نکلے گا ڈکشنری میں سے, عین تا اور واو سے. عطا یا عطو, تکبر کرنا, حد سے نکلنا, عطوً سرکشی کرنا. فاتوا عن امر ربہم, ان سے تو انہوں نے سرکشی کی, انہوں نے وہ حد سے نکلے, ان سے امر ربہم, امر حکم, ربہم اپنے رب کے حکم سے نکلے. اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں, جب ان سے کہا گیا تھا کہ خاص وقت تک مزے کر لو, مگر اس تنبیہ پر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی.
سرکشی کی. فاخذتہم پس اخذت پکڑ لیا ہم ان کو گرفت میں لے لیا ان کو صاعقۃ. صاعقہ کہتے ہیں بجلی کو، آسمانی بجلی کو صاعقہ کہتے ہیں. اور فعل ہے اس کا صعقہ یصعق، فتح یفتح، صاعقۃ بجلی گرنا. صاعقہ کی جمع ہے صواعق. سورہ بقرہ میں ہم پڑھا تھا ہم نے. یہ آسمانی بجلی کے لیے بھی کہتے ہیں، اور صاعقہ ایک چیخ کو بھی کہتے ہیں، ایک آواز ہے زوردار، کیونکہ روشنی بھی ہوتی ہے اور کڑک بھی ہوتی ہے، تو اس کڑک کا نام بھی ہے. اور آسمانی عذاب کو بھی صاعقہ کہتے ہیں. وہ اور ہم وہ تھے ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے. نظرا ینظرو، اردو کا کلمہ نظر کرنا. وہ ان تو جمع کی علامت ہے. وہ ہم ینظرون، اور وہ تو دیکھ رہے تھے. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو آسمانی بجلی نے انہیں آن پکڑا. وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ دیکھ رہے تھے. آخرکار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آن لیا، یعنی ان کو اپنی گرفت میں لے لیا. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فما استطاعوا، پس ما نہیں، استطاعت رکھنا اردو میں بھی کہتے ہیں، طاقت رکھنا، واو جمع کی علامت. من قیام، من سے قیام کھڑے رہنے میں. پھر ان میں اٹھنے کی سکت بھی نہ رہی. فما استطاعوا، ان میں استطاعت ہی نہ رہی. من قیام، اٹھنے کے لیے. وہ اور ما کانو، اور نہیں تھے وہ اس قابل. وما کانو، نہیں تھے وہ منتصرین، اپنی مدد جو آپ کر سکتے، یعنی اپنا بدلہ خود لے سکتے، وہ اس قابل بھی نہیں تھے. جو منتصر، جو اپنی مدد آپ کرے، یعنی اپنا بدلہ وہ لے. اور یانون تو جمع کی علامت آگے نا. اور ان سب سے اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آن لیا. پھر ان میں اٹھنے کی سکت نہ تھی، اور نہ ہی وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین. وقوم نوح، وہ اور قوم نوح علیہ السلام کی قوم. اور تمہارے لیے نشانی نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی تھی. من قبل، من سے قبل، اس سے پہلے ایک نشانی تمہارے لیے اس میں بھی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی. انہم، یعنی ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو، انا بے شک، ہم ان سب کو، کانو تھے وہ، قوم تھے، فاسقین، وہ فاسق قوم تھے. جو سلوک ان کے ساتھ ہوا وہی ان کے ساتھ بھی ہوا. وقوم نوح، یعنی نہ وہ قیام کے قابل رہے، نہ اپنی مدد کر سکے، نہ قوم نوح. انہم کانوا قوما فاسقین، اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے، یعنی مانتے تھے اللہ کو، اس کے رسول کو، جانتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے. فاسق لوگ. والسماء بنيناها بأيد وإنا
إِنَّا لَمُوسِعُونَ والسماء وہ اور السماء آسمان بنیناہا بنا یبنی بنین بنانا اردو میں جس طرح کہتے ہیں ایگزیکٹ وہی کلمہ ہے والسماء بنینا ہم نے بنایا ہا اس کو ہا چونکہ سما کی بات ہو رہی ہے اور وہ مؤنث ہے والسماء بنیناہا ہم نے آسمان کو بنایا ہے بِأَيْدٍ بے کے ساتھ آئدن ہاتھوں کے وَإِنَّا وہ اور اِنَّا بے شک نہ ہم لا موسعون موسعون کہتے ہیں کشادگی دینے والا وسعت دینے والا موسع والے کے معنی میں آ گیا وسیع کا کلمہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اِنَّا لَمُوسِعُونَ ہم ہی تو ہیں لام یقیناً کہ موسعون وسعت دینے والے آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا والسماء بنیناہا آسمان کو ہم نے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں اس کی وسعت رکھتے ہیں ہمارے اندر یہ قوت ہے کہ ہم وہ بنا سکیں وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے تھے اس کی وسعت رکھتے تھے اس کی طاقت رکھتے تھے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ ہم نے آسمانوں کو بنایا ہے بِأَيْدٍ اس کے اندر اس کے معنی ہے قدرت کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ بنایا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں ایک معنی اس کے یہ دوسرے معنی اس کے یہ ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ ہم نے آسمان کو اپنی قوت اور طاقت سے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اگر ہم اس کو وسعت دینا چاہیں تو ہمارے بس میں ہے اگر یہ ساری قدرت ہمارے پاس ہے تو تم کیسے کہتے ہو کہ دوبارہ ہم تمہیں زندہ نہیں کر سکتے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ والارض وہ اور الارض اور زمین فرشناہا فرش کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم نے اسے فرش بنا دیا ہے تمہارے لیے ہموار کر دیا ہے تمہارے لیے رہنے کے قابل اور آرام دہ بنا دیا ہے اور یہی کلمہ دوبارہ استعمال ہوا ہے فَنِعْمَ پس نعمہ بہت ہی اچھا ہے بیسا بہت ہی برا ہے یہ دونوں کلمات ایک دوسرے کے عکس ہیں کبھی قرآن حکیم میں بیسا آتا ہے تو اس کا مطلب تو بہت ہی برا نعمہ آ جائے تو بہت ہی اچھا فَنِعْمَ پس وہ بہت ہی اچھا ہے الماہدون الف لام تو خاص کرنے کے لیے آتا ہے اور واؤن تو جمع کی علامت ہے اور مہد کہتے ہیں مہدہ یمہدو فتح یفتح کا باب ہے کمانات تیار کرنا بھی اس کے معنی ہوتے ہیں لیکن جگہ کو نرم کرنا اور ہموار کرنا جگہ کو آرام دہ بنانا یہ جو بچوں کا کھلونا جس میں بچہ جھولے لیتا ہے گہوارہ جسے ہم کہتے ہیں اس کو بھی مہد ہی کہتے ہیں فرشناہا فنعم الماہدون زمین کو ہم نے تمہارے لیے گہوارہ بنا دیا آرام دہ بنا دیا آرام والا بنا دیا ہے فنعم الماہدون اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں ہم سے اچھا پھر اسے کوئی زمین کو ہموار نہیں کر سکتا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وہ اور
من سے ہماری زبان کے کلمات ہے، وہ بھی، من بھی، کل بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، شے بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، ومن کل شیء، ہر چیز کے، تمام اشیاء کے، خلقنا، شے کی جمع اشیاء، خلقنا تخلیق کر دیا ہے، خلق کرنا بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، خلقنا ہم نے تخلیق کیا ہے، زوجینی، دو جوڑے بنا دیے ہیں ہر چیز کے، وہ نباتات ہوں، وہ انسان ہو، وہ حیوان ہوں، حتیٰ کہ جمادات ہوں، جوڑے بنا دیے ہیں، لعلکم، لعل تاکہ شاید کہ، تم سب تذکرون، ذکر یذکر تذکیراً، تاکہ تم نصیحت پکڑ سکو، تاکہ تم اس سے سبق حاصل کرو۔ ذکر کا کلمہ آتا تو وہ تو اس میں شد لگانے کی ضرورت نہیں تھی، درمیان والے حرف پہ جب شد آ جاتی ہے تو اس میں زور پیدا ہو جاتا۔ فتذکرون، جتنا بڑا ہم نے کام کیا ہے تمہیں بھی چاہیے کہ اس طرح کی نصیحت حاصل کرو، اس طرح کا سبق حاصل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اور آیت نمبر 50، فَفِرُّوا، فا کا مطلب پس، فرّا یا فرّو فراراً، اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، فرار ہو گیا ہے، دوڑ گیا ہے۔ فَفِرُّوا، یہ حکم آ گیا کہ بھاگو، دوڑو، اِلَى اللَّهِ، الہ کی طرف، اللہ کا کلمہ بھی ہم اردو میں اسی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ فَفِرُّوا، فرار ہو جاؤ، دوڑو، دوڑ لگاؤ، بھاگو، اِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف۔ انا، بے شک، یہ چھوٹی لگ گئی ہے، اس کا مطلب میں، انی لکم، لام کے لیے، کم تم سب کے لیے، من سے ہوں، اس سے ہوں، نذیر، ڈرانے والا، متنبع کرنے والا، مبین، واضح۔ پس دوڑو اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف خبردار کرنے والا بھیجا گیا ہوں۔ انی لکم، میں ہوں تمہارے لیے، منہ، اس سے، یعنی اللہ کی طرف سے ہوں تمہارے لیے، نذیر، ڈرانے والا، صاف خبردار کرنے والا، مبین، واضح۔ پس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ لا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين۔ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، وہ اور ہماری زبان کا کلمہ ہے، لا یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، جعل سازی یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے کلمہ بنانے کے بارے میں، جعل اس نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا، اور تجعلو تم بناتے ہو یا بناؤ گے، اور تجعلو تم سب بناتے ہو یا بناؤ گے، واو الف جمع کی علامت ہے، اور شروع میں لا لگ گیا ہے نفی کے لیے، نفی بھی کرتا ہے لا اور منع بھی کرتا ہے، تو یہاں دیکھیے منع کر رہا ہے، وَلَا تَجْعَلُوا، اور تم نہ بناؤ، یہ منع کرنے کے لیے آگے۔ ہاں نفی کے لیے بھی آتا ہے، لا یاکلون، وہ عقل نہیں رکھتے، تو عقل کی نفی ہوگی، لیکن یہاں پر منع کرنے کے کام آ رہا ہے، وَلَا تَجْعَلُوا، اور تم نہ بناؤ، مَعَ اللَّهِ، ماں کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ماں کے ساتھ، بما اہل و عیال تشریف لائیے، اہل و عیال کے ساتھ، میں اس کی میت میں گیا، میں اس کے ساتھ گیا، وَلَا تَجْعَلُوا، اور نہ بناؤ، مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ، الہًا، کوئی معبود،
کوئی معبود نہ بناؤ اللہ کے ساتھ آخر دوسرا، کسی دوسرے کو اللہ کے علاوہ معبود نہ بناؤ۔ انی، انا بے شک، متکلم کی یا لگ گئی، انی بے شک، لکم، انی لکم، لام کے لیے، کم تمہارے لیے ہوں، من ہوں، من سے، ہوں اس سے، اس کی طرف سے ہوں تمہارے لیے، نذیر، نذیر، نظرا ینظرو، نظرا اس نے ڈرایا، ینظرو وہ ڈراتا ہے یا ڈرائے گا، نذیر فعیل کے وزن پہ آ گیا، فاعلون کے وزن پہ، ہمیشہ ہمیشہ ڈرانے والا، متنبہ کرنے والا، مبین واضح واضح۔ اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین، تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ کذالک، ذالکہ تو ہوتا ہے نا، وہ تو کاف شروع میں لگا، کی طرح، کی مان، کذالک اسی کی مانند، ماں نہیں، ماں نافیہ بھی ہے، کبھی ماں موصولہ آ جاتا ہے جس کے معنی جو ہوتے ہیں، کبھی ماں استفہامیہ آ جاتا ہے جس کے معنی کیا ہوتے ہیں، کبھی ماں تعجبیہ بھی آ جاتا ہے جس کے معنی کتنا ہوتے ہیں۔ ماں اجمل کا، اے رسول پاک آپ کتنے خوبصورت، یہ کتنے کے معنی میں حیرانیوں سے کہنا ہو کتنے، تو تب یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ تو 4 معنی ہیں قرآن حکیم میں، جو معنی اردو ادب قبول کر لے، سمجھ لیجئے آپ کا جملہ ٹھیک ہو جائے تو آپ نے ٹھیک ترجمہ کر لیا ہے۔ اگر اردو ادب قبول نہ کرے تو یہ پڑتال ہو جاتی ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا یہ نظام زبانوں کا اتنا زبردست ہے کہ غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں رہتا۔ کذالک اسی طرح، ما آتا الذین من قبلہم، آتا، آتا یوتی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، آتا آنے کے لیے بھی، اور آتا یوتی جو کب استعمال ہوتا ہے اس کے اندر ہم عین اور توئے سے استعمال کرتے ہیں اردو میں، کلمہ وہ ویسی آواز نکلتی ہے۔ آتا عین اور تو سے کہیں تو عطا کا کلمہ بنتا ہے ہمارا، دینا۔ ما آتا نہیں عطا کیا الذین ان سب اشخاص نے، الذین سب اشخاص، من سے، قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قبل پہلے، ہم ان کے پہلے، یعنی ان سے پہلے تھے۔ قبل کا کلمہ نکرہ ہے، اور ہم یہ ضمیر ہے، اور ضمیریں تو ساری معرفہ ہوتی ہیں، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کریں گے۔ ما اطاع الذین من قبلہم من رسول، نہیں یہ کلمہ عطا یوتی نہیں ہے، عطا یاتی آتا ہے، آنا، یہاں آنے کے معنوں میں آیا ہے، اسی طرح جس طرح اردو میں لکھتے ہیں۔ ما آتا نہیں آیا الذین ان سب اشخاص من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، من رسول، من سے رسول، کوئی رسول بھی نہیں آیا جو ان سے پہلے لوگ تھے ان میں، الا سوائے اس کے، قالو تو انہوں نے کہا، والف جمع کی علامت، تو انہوں نے کہا ساحرن، کوئی ساحر ہے، کوئی جادوگر ہے۔ فاعلن، ویسے ساحر کا کلمہ بھی اسی طرح اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ او یا مجنون، مجنون پاگل، دیوانہ، ان معنوں میں مجنون کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ کذالک ایسا ہی ہوا ہے، یوں ہی ہوتا رہا ہے ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی، جب کوئی رسول ایسا، یعنی ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے۔ ما آتا یات، آتا یاتی آنا،
ما آتایاتی آنا الذین جو سب اشخاص من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، ایسے جو ان سے پہلے تھے ان میں بھی کوئی نہیں آیا من قبلہم من رسول، کوئی بھی رسولوں میں سے کوئی رسول پہلے نہیں آیا، الا قالوا ساحر اور مجنون، کہ ان کے بارے میں انہوں نے یہ نہ کہو کہ وہ ساحر ہے، وہ مجنون۔ اتواصوا به بل هم قوم طاغون۔ آیت نمبر 53، اتواصوا به بل هم قوم طاغون۔ کیا تواسا یتواسا، تواسین، تواسا ماضی ہے، یتواسا اس کا مضارع ہے، تواسین وہی کلمہ وصیت کرنا جو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، تاکید کرنا کے معنوں میں لیا جائے تو کلمہ تواسا استعمال ہوتا ہے۔ تواسو بھی، کیا اس کے متعلق، بے کے متعلق، ہی اس کے، کیا اس کے متعلق یہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو یہ سمجھوتا کوئی کر رہے ہیں، آپس میں کوئی بات چیت کر رہے ہیں؟ بلکہ ہم وہ ہیں، قومن وہ کوئی قوم ہے، بل بھی اور قوم بھی ہماری زبان کے کلمات ہیں، طاغون طاغی کا کلمہ اور طغیان کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، سرکشی کرنے والے، بلکہ وہ تو سب سرکش لوگ ہیں، سرکشی کرنے والے، وہ انہوں جمع کی علامت ہے۔ طاغی کہتے ہیں ایسے شخص کو جو سرکش ہو جائے، حد سے نکل جائے۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ بھی اس پر، کیا وتواصوا بہ، کیا اس پر انہوں نے کوئی سمجھوتا کر لیا، آپس میں ایک دوسرے کو کوئی تاکید کر دی ہے؟ بل ہم قوم طاغون، نہیں بلکہ وہ قوم ہی سرکش ہے۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ فتول عنهم فما انت بملوم۔ فتول عنہم، واللہ یہ ولو تو کہتے ہیں نا منہ رخ پھیرنے کو، تو تے مضارع اور مخاطب کی علامت ہے، فا پس تولا رخ پھیر لیجئے، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ رخ پھیر لیں، انہم ان سے، اب آپ ان سے رخ پھیر لیں، اب آپ منہ دوسری طرف کر لیں، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیجئے۔ فما انت بملوم، فا پس ما نہیں ہیں، انت آپ، تو رسول پاک آپ نہیں ہیں، بمعلوم، لاما یلومو، لومن کہتے ہیں نا ملامت کرنے والے، ملوم مفعول کے وزن پہ، جس کی ملامت کی گئی ہو، جس پر ملامت کا فعل ہوا ہو، یعنی آپ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، آپ رخ پھیر لیں ان سے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَذَكِّرْ، وہ اور ذکر، لیکن نصیحت کیجئے، فَإِنَّ، البتہ نصیحت کرتے رہیں، اس کو نہیں چھوڑنا، فَذَكِّرْ، وہ اور ذکر نصیحت کیجئے، فَإِنَّ، فا پس اِنَّ، بے شک، الذکرہ، کہ یہ جو نصیحت ہے، نصیحت کیجئے، بے شک ذکرہ نصیحت، یاد دہانی، تنفع نفع دیتی ہے، المؤمنین، مومن کی جمع ہے مومنین، البتہ نصیحت ضرور کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کے لیے نافع ہے۔ فتول عنہم فما انت بملوم، پس اے نبی ان سے رخ پھیر لیجئے، آپ پر کچھ ملامت نہیں، البتہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، البتہ نصیحت
کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع، بڑی اہم ہدایت ہے۔ جو نہیں مانتا تو ان کو چھوڑ دیں، آپ نصیحت دوسروں کو کرتے رہیں، نصیحت کا کام نہیں چھوڑنا ان کی وجہ سے۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، واو اور ما نہیں، خلقت، خالقہ اس نے تخلیق کیا، خلقت میں نے تخلیق کیا، خلقتا تو نے تخلیق کیا، خلقتی تو ایک مؤنث نے تخلیق کیا، خلقت اس ایک مؤنث نے پیدا کیا۔ وما خلقت یہاں پیش آ گئی ہے، تو میں نے نہیں پیدا کیا الجن، جنوں میں سے کوئی ایک بھی، یعنی نوع جن میں سے، جنوں کی پوری جنس میں سے، ان کے مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ وما خلقت الجن، ہم نے جنوں کو پیدا نہیں کیا، والانس اور نوع انس سے، یعنی انسانوں کی بھی ساری جنس سے، اس کے مذکر بھی اور مؤنث بھی اور ہیجڑے بھی، یہ سارے کے سارے، ان میں سے کوئی ایک بھی پیدا نہیں کیا، الا سوائے اس کے لیعبدونی، لام کے لیے، یہ تو فعل مضارع کی علامت، واو نون جمع کی علامت، اور عبدہ یعبدو تو کہتے ہیں عبادت کرنے کو، لیعبدو کہ وہ عبادت کریں، لیعبدونی نون کے نیچے زیر آ گئی تو اس نے چھوٹی یہ کی آواز دے دی، لیعبدونی کہ وہ میری عبادت کرے۔ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ گویا جن اور انسان کا وظیفہ صرف اللہ کی غلامی کرنا ہے۔ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون۔ ما اریدو، ما نہیں، اریدو ارادہ یریدو کہتے، ارادتاً، ارادہ کرنا اردو میں بھی کہتے ہیں، ارادہ اس نے ارادہ کیا، یریدو وہ ارادہ کرتا ہے یا کرے گا، تریدو تم ارادہ کرتے ہو یا کرو گے، اریدو میں ارادہ کرتا ہوں یا کروں گا، اور نریدو ہم ارادہ کرتے ہیں یا کریں گے۔ اور یہ کلمہ آیا ہے اریدو، ما اریدو میں نہیں چاہتا، میں نہیں ارادہ رکھتا، میں نہیں چاہتا، منہم من سے، ہم ان سے، میں نہیں چاہتا ان سے، من رزقن کوئی بھی رزق، مجھے ان سے کوئی عطا نہیں چاہیے، مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں۔ وما اریدو، وہ اور ما نہیں، اریدو اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں، ان کہ یطعمونی، اطعمہ اس نے کھانا کھلایا، یطعمو وہ کھانا کھلاتا ہے یا کھلائے گا، یطعمونی کہ وہ مجھے کھانا کھلائے۔ وما اريد ان یطعمونی میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں یا مجھے رزق دیں، مجھے کچھ عطا کریں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، ما اريد منہم من رزق، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، وما اريد ان یطعمونی۔ یہ بڑا مزیدار جملہ یہاں پر آیا ہے کہ جتنے دنیا میں جھوٹے ہم نے خدا بنا رکھے ہیں، جن کی ہم غلامی کرتے ہیں اور ان کا کہنا مانتے ہیں، ان کو ہم خود کھلاتے پلاتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں۔ ان کی تو خدائی قائم ہی ہمارے نذرانوں سے ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہ مجھے نذرانے چاہیے، نہ تم مجھے کھانا کھلاؤ، میں تو تم سے یہ مانگتا ہی نہیں ہوں، یہ تو جو جھوٹے خدا ہیں ان کو دو۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔
آیت 58 میں کہا انا، بے شک اللہ ہی تو ہیں، بے شک اللہ ہیں، ہوا وہ ہیں، الرزاق، سب سے بڑے رزاق تو وہ ہیں، رزق دینے والے تو وہ ہیں، تو وہ تم سے لیں گے۔ یہیں سے اندازہ لگا لو کہ جھوٹا خدا کون ہے۔ جن کی خدائی تمہارے دیے ہوئے چندوں کے بغیر چلتی نہ ہو، تم ان کا کہنا مان لیتے ہو۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تو خود ہی رزاق ہے، ذو قوت، ذو ذو اردو میں کہتے ہیں ذی شان، شان والا، ذا آ جائے، زی آ جائے، ذو آ جائے، یہ والے ہی کے معنی دیتے ہیں۔ قوت اردو میں ہے، یہ گولتے کے ساتھ ہے، ہم اردو میں کھلی تے کے ساتھ لکھتے ہیں۔ ذو القوہ، وہ قوت والے ہیں۔ المتین، قوت بھی کون؟ متین، جو بڑی مضبوط ہے، غیر متزلزل ہے۔ متین ایسی قوت کو کہتے ہیں جو غیر متزلزل ہو، جسے کوئی ہلا نہ سکے، وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، اللہ تو خود ہی رزاق ہیں، بڑی قوت والے اور زبردست ہیں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ان، بے شک، للذین، لام کے لیے، الذین، جو سب اشخاص، پس وہ تمام اشخاص، ان اشخاص کے لیے، ظالموں، جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کون سا؟ ذنوباً، گناہوں والا ظلم، یعنی اللہ کے بدلے میں کسی اور کو الہ ماننے والا، یہ گناہ کر لیا، یہ ظلم ہے۔ ان شرک لظلم عظیم۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا، ذنوب کا کلمہ دو زبریں لگا کے ایک الف کا ہے۔ ظلم کی حالت یہ ہے کہ وہ ذنب والی ہے، جس کا تذکرہ پیچھے ہو رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مان لینا۔ تو یہ شرک کا جو ظلم کیا ہے، مثل ذنوب اصحابہم، اس کی بھی مثال ایسی ہے جس طرح پہلوں نے یہ ظلم کیا تھا۔ فلا یستعجلون، پس لا نہیں، یستعجلون، نہ وہ عجلت کرے۔ یہ سین تھے تو طلب کے لیے، کوشش کے لیے آتا ہے۔ عجلت کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ نون تو جمع کی علامت ہے۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، یعنی شرک کیا ہے، ان کے حصے کا عذاب ویسا ہی تیار ہے جیسا ان جیسے لوگوں کا ان کا حصہ پہلے مل چکا ہے۔ یعنی جن کو پہلے جنہوں نے کیا تھا ان کو بھی اس کا عذاب مل گیا ہے، یہ بھی جلدی نہ کریں، ان کو بھی مل جائے گا۔ اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں۔ فلا یستعجلون۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ فویل، پس ویل بربادی ہے، ہلاکت ہے، للذین، لام کے لیے، الذین، ان لوگوں کے لیے، کافروا، جنہوں نے کفر کیا۔ فویل للذین کافروا من یومہم، من سے یومہم، اس دن سے، یومہم، ان کے دن سے، یعنی یہ قیامت کا دن، من یومہم الذی، وہ دن، یوعدون، وعدہ یا عدو تو کہتے ہیں نا، وعدہ کرنا، ڈرانا، دونوں معنوں میں آتا ہے۔ تو یہ کے اوپر تو یہاں پر پیش ہے، اور تیسرے حرف عین کے اوپر زبر ہے، تو یہ کلمہ معروف نہ رہا، مجہول ہو گیا، جس کا خوف دلایا گیا، یعنی کسی اور نے، یعنی اللہ جن کا خوف دلاتے رہے۔ آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، جس کا خوف، یعنی ایک دن مر جاؤ گے پھر حساب دینا پڑے گا، جس کا خوف دلایا جا رہا ہے اس دن کے لیے، ان کے لیے یہ تباہی ہے۔
جس نے ان کا انکار کر دیا ہے۔ فویل الذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ سورہ الذاریات جو 60 آیات پر مشتمل تھی، چھوٹے چھوٹے جملوں میں مکی سورہ کی خاص شان کے ساتھ فکر آخرت اور توحید کو اجاگر کرتے ہوئے مکمل ہوئی۔ چند گنتی کے کلمات ان 60 آیات میں آئے ہیں جو ہماری زبان میں استعمال ہونے والے نہیں تھے، یہ ایک آدھی ترکیب مشکل آئی ہے، ورنہ اللہ نے تو اسے اس طرح لگتا ہے کہ ہماری زبان میں ہی قریب کر کے بھیج دیا ہے، ایسا خوبصورت انٹرلنک بنا دیا ہے کہ ہماری زبان کے ادارے لگتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ سارے اردو ادب میں بھی استعمال ہونے والے کلمات ہیں۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام